الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ. آج کی پیدائش کا دن تو پیر ہے، یعنی سوموار. تاریخ یہ تھی، روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اپنی پیدائش کا دن ہونے کی وجہ سے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، مگر چونکہ یہ ہر ہفتے میں آتا ہے اس لیے امت اس سنت کو بھول چکی ہے. ہر ہفتے میں ایک دن روزہ بھول رہے. تو آپ کی پیدائش کی تاریخ تو 12 ربیع الاول، مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پیدائش کی تاریخ ہے کہ جسم کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود 12 ربیع الاول کو ہوا. لیکن روحانی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کب ہوئی ہے، اس بارے میں کوئی تاریخ کہ کوئی دین کا متعین کرنا ناممکن ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کن کو نبی کیا وآدم بین النار والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم کو پانی اور کیچڑ میں تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دور چل رہا تھا. دور اس لیے تھا کہ جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اس کا کیچڑ بنا کر 100 سال تک رکھا، 100 سال تک رکھا اور وہ سوکھتا رہا. اور پھر ایسی مٹی بن گئی جیسے کہ مٹی کی مٹی ہوتی ہے کہ اس کو انگلی مارنے سے وہ ٹک ٹک کرتا ہے. تو اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. کوئی گایا سے تصویر نہیں بنائی، گایا سے نہیں، 100 سال تک وہ گایا سکتا. اور پھر آدم علیہ السلام کو اس سوکھی ہوئی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی. صلصال من حمأ مسنون، چڑی ہوئی بدبودار کے بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی اس کے اوپر سڑنے دیا، بدبو پیدا ہو گئی، پھر سوکھا اور بجنے لگی، اس سے پیدا.
یہ نہیں سمجھو 100 سال ایک دور ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا. اللہ فرماتے ہیں تب بھی میں نبی تھا. تو اس کو تو آدم کی پیدائش کو جمہور کے قول کے مطابق 7,000 سال ہو گئے. 7,000 آدم علیہ السلام کی پیدائش, اور جبھی سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے. اس سے پہلے کوئی اور انسان تھا کہ نہیں تھا, اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. بات کہتے ہیں کہ 1 کروڑ سال پرانا انسان کا ہارٹ انجن نکلا زمین میں سے. باتیں کرتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں. آدم علیہ السلام کی پیدائش کو, انسان کے وجود کو 7,000 سائز نہیں بول رہا ہوں, 7,000 صرف 7,000 سال ہو گئے. اور اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, نبی تھے, ان کو نبی تھا. وہ آدم بین الماء والطین میں نبی تھا, اور آدم علیہ السلام کو کیچڑ میں لے گئے, یعنی ان کی پیدائش کا دور چل رہا تھا. ایک روایت میں آتا ہے, یہ روایت میں نے بہت پہلے پڑھی ہے, یا تو وہ مواہب الدنیا میں جو سیرت کی کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یا کسی اور سیرت کی کتاب میں یہ روایت پڑھی ہے. ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے, تو بات چیت کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ بھائی تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں میری عمر کتنی ہے. تو کہا کہ اچھا کوئی ایسی مثالیں بتاؤ جس سے اندازہ ڈالیں. تو کہا کہ میں ایک ستارہ دیکھتا تھا 70,000 سال کے بعد. 70,000 سال کے بعد ہمیشہ وہ ستارہ دیکھا کرتا تھا, اور میں نے وہ ستارہ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 سال میں ایک مرتبہ وہ ستارہ دیکھا کرتا تھا میں, اور میں نے اس کو 70,000 سال مرتبہ دیکھا. 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. اس سے اندازہ نہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں پتا ہے وہ ستارہ کون تھا؟ کہ اللہ زیادہ بہتر تھا. کہا کہ جبریل وہ ستارہ میری, وہ ستارہ میری روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ستارہ بنا کر رکھا ہے. آپ کو تو لگا نہیں. تو آپ کی روحانی پیدائش کب ہوئی ہے یہ کسی کو پتا نہیں. بلکہ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے, اور جب سب سے پہلے ان کو جنت میں رکھا گیا تو اللہ کا عرش رہا ہے, تو اس عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول. بلکہ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب حوا کی پیدائش جنت میں ہوئی, آدم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں زمین پر ہوئی, اور حوا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جنت میں. جنت میں. اور یہ بچے کی شکل میں ایک خوبصورت شاندار عورت کی شکل میں. آدم کی بائیں طرف کی جو اوپر کی پستے آتی ہے اس سے کیا ہے کہ ان کی پیدائش ہوئی. آدم جب وہ جب سو رہے تھے پیدائش ہوئی, اٹھ کر دیکھا ایک عورت کھڑی ہے, تو اس سے بات چیت کا دل میں شاید شوق پیدا ہوا. دیکھتے ہیں کیا کیا اب تک اب اپنے جیسے ایک اور بھی گئے, تو اللہ نے کہا ابھی بات چیت نہیں کر سکتے, نکاح ہوگا پہلے, اور نکاح میں مہر دینا پڑے گا. تو نکاح ہوا, اور مہر کا جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھو. یہ سب سے پہلا مہر ہے جو دیا گیا, اور جو سب سے پہلے نکاح میں وہی ہوا. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پیدائش تو 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے, لیکن آپ کی روحانی پیدائش یہ کب ہوئی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے.
لاکھوں سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور نبی کے بارے میں یا کسی اور آدمی کے بارے میں یا کسی اور مخلوق کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہونے کی دلیل ہے. تو آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول یہ آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے. دینی کے دور میں پیدائش کی تاریخ. لہذا اب لوگوں نے اس کا نام دے دیا ہے عید میلاد النبی. حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید تو دو ہی ہے, ایک رمضان کے بعد کی عید اور ایک قربانی کی عید. اس لیے کوئی عید اس کے علاوہ عید نہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول اور آپ کی پیدائش کے وقت کیا کیا حالات پیش ہے ساری دنیا میں. خود آپ کی اپنی فرماتی ہے کہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کے جسم سے ایک روشنی پھوٹی جو پورے عالم میں پھیل گئی. آپ کی پیدائش کی وقت تمام کے تمام خود جو دنیا میں موجود تھے, مکہ میں نہیں, کعبۃ اللہ میں نہیں, پوری دنیا میں موجود تھے اور سب ریموو ہو گئے. بلکہ بادشاہوں کے محل کا کنگرات وہ بھی کیا ہو گئے گر گئے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج وہ ذات پیدا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پورے دنیا میں ایک انقلاب آ رہا ہے. انقلاب اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے امتحان لیا چند باتوں میں ہم نے ان کا امتحان لیا, مگر کہ امتحان دینے والے مضبوط تھے. اللہ فرماتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب ہو. تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دی ایک, اور ہم نے یہ کہا کہ ہم تمہیں دنیا کا امام بنائیں, دنیا کا امام بنائیں گے, مقتدا بنائیں گے اور پیشوا بنائیں گے. تو ظاہر بات ہے ایک شخص کو کوئی عہدہ ملتا ہو تو جس کو بچوں سے محبت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو خود مل جائے. ہاں, اور اس سے خود بھی کرتا ہے, بچوں کے واسطے کرتا ہے. ابراہیم نے دعا مانگی وَمِنْ ذُرِّيَّتِي, میرے اولاد کو بھی اے اللہ ان کو مقتدا بنا دے, پیشوا بنا دے, اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو بھی نبی بنا دے. اللہ نے فرمایا کہ لا یہدی, کہ میرا عہدہ اور میرا یہ مقتدائیت کا جو منصب ہے ظالم کو نہیں ملتا. یعنی ہم جو اولادوں کی پاس دعا کرتے ہیں تو اولادوں کو ظالم بھی ہوگی, لہٰذا اس ظالموں کو یہ عہدہ ملے گا نہیں. اللہ نے اسے کہا. اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ نبی کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا, نبی کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا. میرا عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. نبوت بات اس سے مسئلہ نکلا ہے کہ نبی کبھی بھی ظالم نہیں اور کوئی ظالم نبی نہیں بن سکتا. نبی ظالم نہیں ہو سکتا اور کوئی ظالم نبی نہیں بن سکتا. اب ظالم کس کو کہتے ہیں؟ تو ظالم یہ ظلم سے نکلا ہے. ظالم کس سے نکلا ہے؟ ظلم سے. اور ظلم کی تعریف علماء نے یہ کی ہے وقت الشیء فی غیر محلہ. ایک چیز کو اس کے بے موقع استعمال کر لینا. کیا؟ ایک چیز کو استعمال کرنا بے موقع, جب استعمال کا موقع نہیں ہے وہاں استعمال کر لینا. اب مثال تمہیں ہم لوگ تو بہت ظلم کرتے اس طریقے سے. آپ نے پین رکھی ہے, آپ نے پینا دے اور یہاں کرسی ہے لکھنے گھر گئے تو قلم اس لیے ہے کہ آپ یہاں لکھیں. قلم کاغذ پر لکھنے کے واسطے ہے,
کسی لفظ کو لکھنے کے واسطے نہیں ہے. آپ قلم کو ظلم کر رہے ہیں, آپ قلم کو کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں. یہ کرسی کا جو ہفتہ ہے کہ ہاتھ دیکھنے کے واسطے لکھنے کے واسطے نہیں ہے, آپ نے اس پہ بھی ظلم کر دیا. چیز کو بے موقع استعمال کرنا, چپل کا رکھنی چاہیے وہاں رکھنے کے بجائے اور جگہ رکھنا, یہ بھی ظلم ہے. ایک آدمی کی چپل پر دوسرے آدمی کا چپل رکھ دینا, یہ بھی ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ہم کو اس کو کچھ سمجھتے نہیں, یہ بھی ظلم ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میرا نبوت کا عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا, یعنی اس جیسے کام کرنے والوں کو بھی نبی نہیں بنایا جا سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی ایسا کام بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں لکھنے لگ جائے. قلم یا کاغذ کو لکھنے کے واسطے اس سے بالکل لکھے, یہ ادنا درجے کی کوتاہیاں ہیں. اور انبیاء علیہ السلام ان کوتاہیوں سے بھی کیا ہے خالی. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, ان سے کبھی کوئی ظلم نہیں. ضرورت کہتے ہیں وہ تو ایسے تھے, وہ کیسے تھے, آتنکوادی تھے. تو کیا آتنکوادی نبی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا نبی اگلے انبیاء علیہ السلام سے ہو, وہ سب معصوم تھے. وہ سب کیا ہے؟ معصوم. ان کی ذات سے کسی پر کبھی بھی ظلم نہیں ہوا. ان کی ذات سے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود جہاد میں شریک ہوئے ہیں. کتنے؟ 27 جہاد میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. مگر ایک شخص کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی مارا نہیں. ایک شخص کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی مارا نہیں. بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی جہاد تو کرتے تھے مگر ان کے ہاتھ سے کوئی قتل نہیں ہوتا. ایک غلط منقول ہے. اور آپ کے ہاتھ سے کیوں ہوا؟ ابی بن خلف مکہ کا بڑا کمینہ شخص تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ محمد میں ایک گھوڑا باندھ رہا ہوں, اور جب برابر مضبوط ہو جائے گا تو اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں تجھے مانوں تو جب تک جب یہ کہا کرتا ہے. مکہ میں کبھی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ ابو طالب موجود تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بنا میں تھے, اور بنا کا بہت لحاظ ہوتا تھا. ہم نے کہہ دیا کسی کو کہ بھائی ہمارا آدمی ہے تو چاہے اس کا کتنا بڑا دشمن آ جائے اس کو چھیڑتا نہیں تھا. مفتی صاحب نے کہہ دیا ہمارا آدمی ہے, لحاظ کرنا چاہیے. وہ تو ہم نے لحاظ چھوڑ دیا, کسی کا بھی آدمی نکل جائے وہ ٹھوک تو ختم کر دو بس. لیکن اس زمانے میں ایک بڑے آدمی کو ایک نہیں دینا کہ میرا آدمی ہے, بات ختم ہو گئی. اس کو ہاتھ لگا کر نہیں تھا چاہے جیسا بھی ہو. ابو طالب نے کہہ دیا کہ میرا بھتیجا ہے اور میں نے ان کو امن دیا ہے, بس بات ختم ہو. یہ دماغ سے سکتا نہیں تھا. ہاں کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں اس گھوڑے کو تمہیں قتل کروں. یہ بار بار کہا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تو کیا مجھے قتل کرے گا, میں ہی تجھے قتل کروں. اب دیکھو اس کافر کو, اور لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ محمد نے مجھے کہا ہے, یقین مجھے قتل کرے گا. اب پتہ نہیں کب کرے گا یہ تو ہمیں معلوم نہیں, مگر اس سے پہلے میرا ہاتھ اس تک پہنچ جائے تو بہتر ہے. غزوہ احد کے موقع پر, بلکہ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کو میں بھول کر رہا ہوں, غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا, تو اس نے سوچا کہ آج موقع ہے. لہذا یہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگا, آپ کی طرف آنے لگا, بھاگا بھاگا. صحابہ کے اندر گئے کہ تو وہی ہے جو مکہ میں جنگ بھی دیا کرتا تھا, اور شکست ہوئی ہماری, اور یہ غالب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر دیں. تو آگ میں آنے لگے. حضور نے کہا ہٹ آنے لگے. وہ آ رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک تحریر کیا کو تلوار نہیں کہا, ایک تحریر زمین سے اٹھائی اس کی طرف پھینک دی, اور اس کی گردن سے یہاں سے لگ کر
وہ چلی گئی، معمولی ہلکا زخم ہوا، لیکن اس ٹہنی کے لگنے سے وہ گھوڑے پر سے چلا تھا، وہ زمین پر گرا اور چنگاڑنے لگا جیسے کسی نے کوئی نیزے سے یا تلوار سے یا کسی اور چیز سے اس پر حملہ کر دیا، چلانے لگا۔ روایت میں آتا ہے ابو سفیان نے کہا ارے بیوقوف، معمولی خراش ہے، اس میں کیا چلا رہا ہے؟ تو کہا تجھے پتا نہیں ہے کس کی ماں ہے؟ یہ محمد کی ماں ہے۔ اس کا درد اتنا مجھے ہو رہا ہے کہ اگر مکہ والوں کو تقسیم کر دوں گا تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکے گی، لہٰذا اسی طرح چلاتے چیختے واپس ہوا، لیکن مکہ نہیں پہنچ سکا راستے میں۔ یہ ایک شخص ہے کہ جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے وہ مرا ہے، ورنہ 27 غزووں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے ایک آدمی نہیں مرا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے ان صحابہ کرام کے حق میں نرم رہے ہیں، آپ اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے ان صحابہ کرام کے حق میں نرم رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے مختصر، مگر اس کا شان نزول بیان کریں کہ کس موقع پر نازل ہوئی ہے کہ جب غزوہ احد ہو رہا تھا، جس کا تذکرہ بھی میں نے کیا، جس سے مسلمانوں کے کیا ہو گئے، شکست ہو گئی، ہار گئے، وہ لوگ جیت گئے، تو ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو 50 کو ایک پہاڑی پر کھڑے کر دیے، ایک پہاڑی پر جس کا نام ہے جبل الرماح۔ احد کے سامنے ایک دوسری ٹیکری نظر آتی ہے، اسی ٹیکری کو بولتے ہیں جبل الرماح، اور رماح نام پڑے اسی وجہ سے کہ رماح کہتے ہیں تیر اندازی کرنے والے، کھیلوں کی اندازی ماہر تھے۔ ان 50 کو اس پہاڑی پر کھڑے کر دیے اور ان پر امیر بنایا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے کہہ دیا چاہے ہمیں پتہ ہو چاہے ہمیں شکست ہو، تمہیں اس پہاڑی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ میں نہ ہوں، جب تک کہ میں نہ ہوں۔ یہ آپ لوگوں کو نہیں دیا۔ اب جب شروع ہوئی اور مسلمانوں کے حملے سے کافر لوگ شکست چھپا گئے، شروع میں وہ شکست چھپا گئے، بھاگنے لگے اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور جو کچھ مال چھوڑتے جا رہے تھے، جس کو مال غنیمت بولتے ہیں، اس کو اٹھا کر ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اور وہ پہاڑی پر تھے 50 آدمی، انہوں نے دیکھا کہ ایک کفار تو بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تو ان پہاڑی کے 50 آدمی نے سوچا کہ اب تو جنگ کا فیصلہ ہو گیا، ہم غالب آ چکے ہیں، پتہ ہو چکی ہے۔ اس لیے ان 50 نے چاہا، 50 میں سے 5 نے چاہا کہ اب ہم بھی ان مسلمانوں کی مدد کریں اور ان کافروں کا پیچھا کریں اور مال غنیمت کو جمع کرنے میں کیا ان کی مدد کریں۔ یہ سوچ کر جانے لگے تو ان کے امیر نے کہا کہ مت جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ چاہے بتاؤ چاہے شکست، جب تک میں نہ کہوں اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ ابھی حضور نے نہیں فرمایا، مگر زیادہ تر اس قسم کے لوگ تھے، آرٹسٹ تھے، آرٹسٹ، انہوں نے امیر کی بات کو نہیں مانا، آرٹسٹ چلے گئے اور قریب 12 بجے گویا کہ اس آرٹسٹ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف ستھرے حکم کے خلاف ورزی کی، وہ چلے گئے اور 12 رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس جنگ میں شریک تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ تو میدان کے آدمی تھے، ہاں جنگ کے میدان کے آدمی تھے، خالد بن ولید ان کو کوئی ہرا نہیں سکا کبھی کہیں بھی، جہاں گئے ہیں وہ مار کر ہی آئے، چاہے وہ کافر تو اس زمانے میں، چاہے ایمان لیا اس کے بعد، بڑے بہادر آدمی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو چکی ہے، لہٰذا فوج کی ایک ٹکڑی کو لے کر پیچھے سے حملہ کر دیا، وہیں سے پہلے ان 12 کو مارا اور 12 کو مارنے کے بعد پیچھے سے آپ بھول گئے اور چلائے اپنے ان بھاگنے والوں کو کہ واپس آؤ۔
اب ادھر ہی پیچھے ہو آگے ہو، ان دونوں کے بیچ میں مسلمان شکست ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کٹے میں گر گئے اور چند منٹ تک بے ہوش ہو گئے. گرنے سے کٹے میں پتھر کا وہ لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے دانت چھید ہوئے، آپ کے سر میں خود گھسی، اس نے پتھر کتنے کیندر نے پتھر مارا، یہ سب نقصانات ہوئے. مگر روایت میں آتا ہے کہ جن 38 صحابہ کرام نے اس جگہ کو چھوڑا، ان صحابہ کرام کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. نہیں، بس جیسے پہلے تھے ویسے خوش اخلاق مرد، کوئی سختی نہیں کی ان کے اوپر، کوئی سزا نہیں. اللہ اس پر نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے آپ بڑے نرم ہیں. نرم پہلے سے تھے مگر اس معاملے کے اندر بھی نرم ہے. وہ اتنی نرم، کیا اتنا نرم آدمی بھی کوئی سب کا حکم دے سکتا ہے؟ آنکھوں پودے کے حکم دے سکتا ہے؟ یہ سب حسد کی باتیں ہیں، حسد کی باتیں. سب سے افضل رسول جو مسلمانوں کو ملا ہے، ہمارے ان کا بھی وہی رسول ہے، ان کا بھی وہی رسول ہے. خالی مسلمانوں کا ٹھیکہ چھوڑا ہے. مگر حسد یہ ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر یہ لوگ محمد کو کیوں مانتے ہیں؟ اور ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑ کہاں نہیں مانتے ان کو؟ تم اگر کھاتے بنا سکتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہم عیسیٰ کو بنا سکتے نہیں. لیکن مجبور ہے ہم عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں، اللہ کے نبی ہو گئی، ہم کیسے تو نہیں کر سکتے ان کی؟ بنانا ہم کو بھی آتا ہے. اچھا آرٹسٹ ہمارے پاس میں موجود ہے، مگر نہیں، ایک نبی ہے اور نبی کی توہین ایک درست نہیں ہے. ہم ان کا اسی آدمی گاڑی کے اس کی ماں کی اور بات یہ ہے کہ ہم عیسائی رائے کر سکتے ہیں کہ اس میں آزادی ہے کہ کیا وہ برداشت کریں گے؟ وہ خالی اردگان نے اتنا کہہ دیا کہ بھائی دماغ کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، تو فرانس کو غصہ آ گیا، اپنے سفیر کو بلا دیا. تو تجھے اتنا غصہ آتا تو ہمارے نبی کے بارے میں اگر زبانی کرے گا تو ہم کو غصہ نہیں آئے گا. کسی کی عزت کو اچھالنا یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے، اور خاص طور پر اگلے اسی بنا پر. اور حدیثوں میں ایک بحث چلتی ہے، حدیثوں میں ٹائم ہو چکا ہے مگر ایک بات نہیں کروں، حدیثوں میں ایک بحث چلتی ہے کہ بھائی روایت بیان کرنے والا آدمی اچھے ہونے چاہیے، اگر اس میں ایک بھی کمی ہو تو اس کی روایت قبول نہیں، اس کی روایت قبول نہیں. اب کوئی آدمی آج کھڑا ہو کر یہ کہ امام ابو حنیفہ ایسا تھا، اس کی روایت قبول نہیں. امام شافعی ایسا تھا، اس کی روایت قبول نہیں. یا امام احمد بن حنبل ایسے تھے، اس کی روایت قبول نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد مانے کو نا، وہ تو اگلے تھے، ارے کیا تھے وہ اگلے تھے، اور اگلوں پر اس طرح کا کتاب اچارنا دی جائے گی. اور اگلے تو نبی تھے یا ائمہ تھے. ایک مسلمان بھی اگر انتقال کر جائے تو بزرگ فرماتے ہیں اپنے موتا کا اچھا تذکرہ کرو، ان کے برے تذکرے مت کرو. جو نبی یہ تعلیم دیتا ہو کہ موتا کا اچھا تذکرہ کرو، کیا وہ برے تعلیم دے گا؟ لہٰذا اگلوں پر کلام کرنا، جو نیک گزرے ہیں جن کی نیکی کے بارے میں سب گواہی دیتے ہیں، یہ کیا ہے کہ اپنی برائی کی دلیل ہے، اپنی برا ہونے کی دلیل ہے. لہٰذا اظہار رائے کہ جائز ہو کر اور جائز کیسے نہیں کرنا کہ دوسروں کی برائی کرنے لگے تو تیری ماں بیٹی ہے، اس کے بارے میں وہ بول سکتے ہیں بھائی اظہار رائے کیا کوئی جائز قرار دے گا؟ خالی نیکوں کو بولنا جائز قرار نہیں ہوا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور نبی کو یا کسی ولی کو کوئی آدمی برا کہے گا تو کہاں درست ہو؟ لہٰذا انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی بری تعلیم نہیں دیتے ہیں، ان کی تعلیمات شاندار